علامہ محمد اقبال، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی مکمل زندگی، ان کے خیالات، شاعری، سیاست اور ان کے خوابوں کا جائزہ لیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یقین مانے آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک سادہ اور دیندار آدمی تھے۔ ان کی والدہ امام بی بی بہت نیک دل اور دعا گو خاتون تھی۔ اقبال کو شروع میں قرآن پاک پڑھایا گیا، پھر سیالکوٹ کے مشن اسکول اور مری کالج میں داخل کروایا گیا۔ یہی ان کی ملاقات ایک عظیم استاذ مولوی میر حسن سے ہوئی، جنہوں نے اقبال کو ادب، فلسفہ اور شاعری کی طرف مائل کیا۔ اقبال نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ وہ بہت ذہین طالب العلم تھے اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، پھر جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ اسی دوران وہ بیرسٹری بھی مکمل کر چکے تھے۔ یورپ میں رہ کر انہیں مغربی دنیا کا نظام، ان کے خیالات اور مسلمانوں کی حالات کا اندازہ ہوا۔ اقبال نے شاعری کا آغاز بہت کم عمری میں کر دیا تھا۔ شروع میں فارسی میں لکھا، پھر اردو شاعری کی طرف آئی۔ ان کی پہلی مشہور نظم ہمالیہ تھی۔ بعد میں ان کی شاعری میں اسلامی فکر، خودی، حوصلہ اور بیداری کا پیغام شامل ہو گیا۔ ان کے مشہور مجموعے ہیں بانگ درا، بالی جبریل، ضرب کلیم، ارغمان حجاز۔ ان کے اشعار آج بھی لوگوں کے دلوں کو جگاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ زندگی کے مکمل نظام کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے خودی کا تصور دیا، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود پر یقین رکھے اور آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کو دوسروں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود سوچنا، سمجھنا اور ترقی کرنا چاہیے۔ اقبال شروع میں کانگریس کے نظریات کے حامی تھے، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ تشخص ضروری ہے۔ 1930 میں اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ایک تاریخی تقریر کی، جس میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنی تہذیب، دین اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی سیاست میں واپسی کا مشورہ دیا اور ان سے کئی خطوط کے ذریعے رہنمائی دی۔ اقبال کو نوجوانوں سے بڑی امید تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نوجوانی میں ہی قومیں بنتی یا بگڑتی ہے۔ انہوں نے شاہین کو نوجوان کی علامت بنایا، جو بلند پرواز کرتا ہے، اکیلے ہوتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہو عشق تو ہے قطرہ شبنم موت، نہ ہو عشق تو ہے قطرہ شبنم فقط پانی۔ زندگی کے آخری سالوں میں اقبال کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے پاس واقع ہے، جہاں لوگ آج بھی فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ اقبال نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا، وہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریہ تھا۔ آج بھی ان کی شاعری ہمیں عمل، علم، خودی اور اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ دنیا بھر میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں، ایک سوچ تھے، ایک انقلاب تھے۔ اگر ہم ان کے پیغام کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں تو نہ صرف ہم خود بدل سکتے ہیں بلکہ پوری قوم کا مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ آئیے اقبال کے خوابوں کو زندہ کرے اور ایک سچی، باشعور اور خوددار قوم بنے۔ اقبال نے قومیت کو اس طرح سے پیش کیا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پہ رہن ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج لوگ وطن پرستی کو اتنا بڑھا چکے ہیں کہ وہ نئے خدا بن چکے ہیں۔ جب وطن کو دین سے اوپر رکھا جائے تو یہ اسلامی اخوت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے نظریات اسلام کے لیے کفن بن جاتے ہیں، یعنی اس کی روح کو مار دیتے ہیں۔ ان کی آخری راتوں میں دنیا سے ناطا ٹوٹ چکا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اقبال کا آخری لفظ اللہ تھا، صرف اللہ کا نام دل میں بسا ہوا تھا۔ ان کا سارا دھیان اب اللہ سے ملاقات کی تیاری میں تھا۔ اپریل 1938 کو صبح کے وقت اقبال کی سانسیں تھمنے لگی، چہرہ نورانی، آنکھیں پرسکون اور زبان پر ایک ایسا لفظ اللہ، ایک ایسا کلمہ جو ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نے آپ کے دل کو چھوا ہو
تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ اگلی ویڈیو کس اسلامی شخصیت پر بناؤں.